بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیملی پینشنرز کے لیے ایک ریلیف اور وزیر داخلہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جو کہ آپ سے اس ویڈیو کے اندر ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی، یہ جو سمری آئی تھی اصلاحات کے لیے، پینشن ریفارمز کے لیے، تو اس میں عمر جو ہے وہ 62 سال کا کہا گیا تھا کرنے کا، تو اس پہ بھی ہم آپ کو بریف کرتے ہیں۔ یہ ایک جاوید چودھری نے ایک یہاں پہ ایک کالم ہے، ایک آرٹیکل ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ہم جو اہم خوشخبری ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اسلام آباد کی خبر، ماہانہ 20 لاکھ روپے تک کی تنخواہوں پر نئی تعیناتیوں کی راہ ہموار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں میں 65 سال تک عمر کی حد ختم کر دی۔ تعیناتیوں میں پی ٹی آئی دور حکومت کی پالیسی میں ترامیم کر دی گئی ہیں اور ترامیم کے لیے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری بھی لے لی گئی ہے۔ کابینہ نے اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز پالیسی 2019 میں ترامیم کی منظوری دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز کے تحت تعیناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی۔ اب 65 سال کے بعد تعیناتی اور موجودہ تعیناتی میں 65 سال کے بعد توسیع ہو سکے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترامیم تجویز کی پیش کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی تھی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ملک میں نئے ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے 2019 کی پالیسی میں ترامیم ضروری تھی۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق باصلاحیت پیشہ ورانہ افراد، تکنیکی ماہرین اور کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت عالمی معیار کا ٹیلنٹ پول بنانے پر کام کر رہی ہے۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز میں گورننس کے نظام میں جدت لا کر مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ ناظرین، کیا ہی بات ہے، جہاں خود اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہو تو وہاں پہ قانون سازی بھی ہو جاتی ہے اور قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ بالائی عمر جو ہے وہ 65 سال بھی کر دی جاتی ہے اور 65 سال کے بعد بھی اس میں توسیع کا اختیار جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے۔ اور نام اس کو کیا دیا گیا ہے کہ نئے ٹیلنٹ، جو لوگ 65 سال کے ہو جائیں گے اب وہ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آئیں گے، وہ جدید ٹیکنالوجی ان کو آتی ہوگی اور دنیا میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، وہ سب میں ایکسپرٹ ہوں گے، اس لیے ان کو جو ہے ان کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ کیا ہی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن ایک جو تھا 62 سال کی ایج، ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ابھی اسی طرح سے ہی ہے۔ اگر وہ اپروو ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو اب سمری جو پیش ہوگی، جو جولائی کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نیا جو نظام نافذ کر دیا جائے گا پینشن ریفارمز نافذ کر دی جائیں گی، تو اسی حساب سے تو اس کے اندر جو بالائی عمر کی حد ہے وہ ابھی 60 سال ہی ہے، اس کو نہیں بڑھایا گیا۔ اب چلتے ہیں اہم خوشخبری کی طرف، وہ کیا ہے ناظرین؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک اہم کام کیا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس ختم کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو خاص طور پہ فیملی پینشنرز ہوتے ہیں، دوران سروس جو ڈیتھ ہو جاتی ہے ملازمین کی، تو اس کے بعد ان کے جو لواحقین ہیں ان کو پہلے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فائنینشلی بھی جو ہے وہ بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی پاسبلٹیز ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین جو خدا نخواستہ دوران سروس وفات پا جاتے تھے، ان کے جو لواحقین تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کے لیے اب آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی جو فیس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے نادرا آفس جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا وہ بھی وزٹ کیا، اور اس میں بھی 2024-25 کا پلان جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے نیا پلان شیئر بھی کیا، اس کو ڈسکس بھی کیا، اور وہاں پہ جو نادرا آفس کے جو سربراہان تھے وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے نادرا کی جو نئی پالیسیز ہیں اور ان پہ بھی جو ہے بریف کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو اس میں تھی محسن نقوی صاحب نے وہ یہ کی کہ اب ایسی سمز جو کہ ایسے لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہیں جن کا شناختی کارڈ CNIC ایکسپائر ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی تمام سمز کو بلاک کر دیا جائے، اس کو بند کرنے کی ہدایات دی جائیں، چونکہ یہ نادرا سے سارا لنکڈ ہے اور نادرا کیا کرے گی، جو متعلقہ کمپنیز ہیں ان تک انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی اور اس طرح سے جو ہے ان کی سمز جو ہیں وہ بلاک کر دی جائیں گی۔ تو یہ بھی بڑا ایک اچھا اقدام ہے بیسیکلی، تو کیونکہ مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائمز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو سائبر کرائمز کو روکنے میں یہ ایک بہت بڑا ایک احسن اور ایک اچھا اقدام ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، دوستوں سے بھی شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔